حضرات ایک اور بلند تر صلوات بھیجیے گا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات بھیجیں۔ اللهم صل على محمد وعلى حضرات پہلے تو میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں عید مبائلہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بلند تر صلوات۔ اور میں اپنی طرف سے آپ سبھی کی خدمت میں بالخصوص جو سادات تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں عید سعید عید مبائلہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک اور بلند تر صلوات۔ حضرات آج کا دن جھوٹ پر سچائی کی کامیابی کا دن ہے، اور قرآنی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو جس وقت آئے مبائلہ نازل ہوئی ہے اس وقت مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی تھی، کیونکہ رسول کی زندگی کے آخری لمحات میں مبائلے کا وقت آیا ہے، اور ایسے موقع کے اوپر قرآن حکیم نے سچوں کا اعلان اس طرح سے کیا کہ نبی کریم نے نجران کے عیسائیوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، اور اس کے بعد جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ عزیزان گرامی، آیت میں وسعت بہت تھی، یعنی ہر جگہ پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا۔ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اب جتنے بھی نفوس ہیں وہ سب تم لا سکتے ہو۔ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، جتنی عورتیں آئیں قرآن اسے روکے گا نہیں۔ تم اپنے بچوں کو لاؤ، جتنے بچے بھی آئیں قرآن اسے تو روکے گا نہیں، ٹوکے گا نہیں۔ لیکن جب حضور ختمی مرتبہ ظاہر ہے نجران کے عیسائی جب محمد رسول اللہ کو رسول نہیں مان رہے تھے تو وہ قرآن کو کیا مانیں گے؟ تو نبی کو قرآن پر عمل کر کے دکھانا تھا۔ جب نفسوں کی بات آئی تو نفس میں فقط امیر المومنین تھے، اور جب عورتوں کا معاملہ آیا تو عورتوں میں فقط صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ، اور جب بیٹوں کی بات آئی تو بیٹوں میں صرف امام حسن اور امام حسین تھے۔ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ برآمد ہوا ہے تو آگے آگے حضور ختمی مرتبہ تھے، ان کے پیچھے صدیقہ طاہرہ تھی، ان کے پیچھے مولا متقیان تھے، اور امام حسن کی انگلی پکڑے ہوئے تھے رسول خدا، اور امام حسین کو گود میں لیے ہوئے تھے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان میں سے ایک نواسہ ماں کے ساتھ ہوتا، ایک نواسہ باپ کے ساتھ ہوتا، لیکن یہ کیا بات ہے کہ جا رہے ہیں ماں باپ بھی ساتھ میں، لیکن نواسے ہیں نانا کے ساتھ۔ لیکن نبی کا معصوم کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اگر نبی اپنی گود میں امام حسین کو اور امام حسن کو اپنا ہاتھ نہ پکڑائے ہوتے تو کل کا مورخ یہ لکھ سکتا تھا کہ ہم ان تین کو تو آئے مبائلہ کے مطابق سمجھتے ہیں، رسول، فاطمہ اور علی، لیکن حسن و حسین کو ہم اس میں شامل نہیں کرتے۔ اور شاید کو یہ دلیل پیش کرتا کہ جب گھر سے ماں باپ دونوں جا رہے تھے تو بچوں نے بھی گھر میں اکیلا ٹھہرنا کو پسند نہیں کیا اور زبردستی ساتھ ہو گئے، لیکن نبی کریم نے اپنی گود میں اٹھا کے بتایا کہ یہ زبردستی ضد کے طور پر نہیں شریک ہوئے ہیں، یہ حکم کے طور پر شریک ہوئے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا اچھا جناب، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کی اور بھی بیٹیاں تھیں تو نبی کریم کی اگر اور بیٹیاں تھیں تو بی بی زہرا کے علاوہ کوئی بیٹی اور کیوں نہیں شریک ہوئی؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ صاحب
بیٹیاں اس کو مدینے سے باہر تھیں، باہر کہیں نہیں تھی، تو عورتوں کا لفظ آیا ہے، نہ اس میں بیٹی کا لفظ آیا ہے، نہ ازواج کا لفظ آیا ہے۔ اگر نبی کریم اپنی زوجہ کو بھی لے جاتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، بھائی عورتوں کہا گیا تھا، ایک بیٹی تھی اور 2-4 رسول کی بیویاں تھیں، لیکن نبی نے ایک بات بتا دی کہ دیکھو فاطمہ زہرا کے برابر کوئی نہیں۔ اچھا پھر ایک بات اور سمجھیے، معاملہ تھا جھوٹوں پر لعنت کا، تو وہی جائے جو کبھی جھوٹ بولا نہ ہو، اور اگر کوئی جھوٹا ہو تو وہ اس نشست میں اور اس سفر میں جو ہے وہ شریک ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، نبی کریم نے اپنی بیٹی کو ہمراہ لیا، اپنے داماد کو ہمراہ لیا اور اپنے نواسوں کو ہمراہ لیا، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرنے کے لیے نکلے۔ اچھا ایک چیز سمجھیے، اللہ نے مرکزیت بی بی زہرا کو عطا فرمائی، جہاں پر بھی رسالت و امامت جمع ہوئی وہاں پر مرکز بنایا صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو۔ آئے مباہلہ کے نزول کے بعد آئے تطہیر کا نزول ہوا، کیونکہ نبی اس فکر میں تھے کہ پروردگار تو نے جو حکم دیا ہے اس کی وضاحت بھی ہو جائے کہ مردوں میں کون جائے گا، نفسوں میں کون جائے گا، بچوں میں کون جائے گا، اور اس کے بعد عورتوں میں کون جائے گا۔ تو جو ذوق آپ کہتے ہیں کہ ذوق کا محسوس کر رہے تھے، اس ذوق کا معاملہ یہ تھا کہ فکر میں تھے نبی، تو قدرت نے آئے تطہیر کے نیچے، چادر تطہیر کے نیچے ان سب کو جمع کر دیا کہ جنہیں میدان مباہلہ میں جانا تھا، اور آواز قدرت آ گئی کہ ہم نے ان سے ہر طرح کے عیب کو دور کر دیا ہے، اب آپ انہیں لے کے جائیے گا۔ اچھا جب یہ گئے ہیں تو نجران کے عیسائیوں کی نظر جیسے ان پر پڑی ہے، ویسے کیا کہا کہ اگر ہم نے ان سے مقابلہ کر لیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ان کو جزیہ دے دو مگر ان سے مباہلہ نہ کرو۔ ایک صلوات اور بھیجے دیکھیں، نبی کریم کی 23 سالہ تبلیغی زندگی میں آپ کو بہت سے ایسے موقع ملیں گے جہاں یہودیوں کے مقابلہ آئے، کافروں کے مقابلہ آئے، عیسائیوں کے مقابلہ آئے، لیکن جہاں بھی نبی تشریف لے گئے اور مقابلہ ہوا وہاں تلوار بھی چلی اور 2-4-10 قتل بھی ہوئے، لیکن یہ پہلا میدان ہے کہ جس میں صرف اتنے 5 جا رہے ہیں، پنجے تن جا رہے ہیں، لیکن نہ یہاں تلوار چلی، نہ یہاں خون بہا، نہ یہاں کوئی جھگڑا ہوا، نہ کوئی نعرے بازی ہوئی، بلکہ عزیزان گرامی خود دشمن نے جب ان کو ایک جگہ پر پایا تو اس نے اپنی شکست کا اعلان کر دیا۔ ایک صلوات اور بھیجیے گا حضرات، ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیجیے گا۔ اور واقعاً میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس ماحول میں یہ میری 6-7ویں تقریر ہے یہاں کہ خدا سلامت رکھے جناب قربان صاحب کو اور ان تمام لوگوں کو جو لوگ اس طرح کے پروگرام میں کسی بھی طرح سے شرکت کر رہے ہیں، بالخصوص وہ مومنین جو مالی تعاون سے بھی اس معاملے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اللہ ان کو ہر دلی تمنا، نیک تمنا کو قبول کرے، جو کہ عزیزان گرامی اپنے گھر میں یہ ہے تو خانہ ام البنین کے نام سے مشہور، لیکن ظاہر ہے کہ یہ قربان کاظمی صاحب اور ان کے بہن مشترکہ گھر ہے، اور ایسے ماحول میں کوئی گلی کوچا بھی نہیں ہے، اور بالکل بارڈر کے اوپر ہر شہادت میں مجلس اور ہر خوشی میں محفل کا کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہر آدمی ڈرتا ہے کہ حساب کہیں کوئی کمپلین نہ ہو جائے، لیکن یاد رکھیے غدیر کے معاملے میں اور ولایت کے معاملے میں، محبت اہل بیت کے معاملے میں قرآن نے کہا اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اب وہ انسانوں میں شیعہ ہوں، سنی ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، اس معاملے میں جب بات آئے گی اور اگر ان کے اوپر آدمی بھروسہ کرے گا، یقین رکھے گا تو اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ ایک صلوات اور لیکن عزیزان گرامی، بس میں اپنی تقریر کو تمام کرتا ہوں اور سمیٹ رہا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ شورا اکرام بھی تشریف فرما ہے جو بارگاہ اہل بیت میں نذران عقیدت پیش کریں گے۔ میں اپنے والد کے سال ثواب کے لیے اس موقع پر ایک جملہ ہمیشہ عرض کرتا ہوں، انہی کا ہے
وہ عرض کر کے محفل کو تمام کر دوں. جب بھی میں مباہلے کا ذکر کرتا ہوں تو یہ میں ان کے اِصال ثواب کے لیے جملہ عرض کر دیتا ہوں. انہیں بھی ثواب پہنچے گا اور ہم سب کو بھی ثواب ملے گا. وہ فرماتے تھے کہ اللہ بی بی فاطمہ زہرا کو مرکزیت یہاں پر بھی میدان میں بھی اس انداز سے دے رہا ہے کہ آگے آگے رسالت ہے تو پیچھے پیچھے امامت ہے. رسالت کے اگر پیچھے ہیں تو رسالت کی پشت پناہی کر رہی ہیں. امامت کے آگے ہیں تو امامت کی رہنمائی کر رہی ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہیں کہ جب تک کہ فاطمہ زہرا راضی نہیں ہوں گی نہ اللہ راضی ہوگا، نہ رسول اللہ راضی ہوں گے، نہ امیر المومنین راضی ہوں گے، اہل بیت رسول راضی نہیں ہوں گے. اسی لیے میں ایک بات میں اپنی علیکم السلام ورحمۃ اللہ میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے جو میں کہوں آپ بھی اسے مانیے، آپ قبول کریں تو مان لیجئے گا، نہ قبول کریں نہ مانیے گا. ایام اعضاء قریب ہیں، تعزیہ دار بھی اور شیعہ حضرات سے الگ بھی تعزیہ دار مسلمان ہیں. لیکن ٹھیک ہے اگر کوئی تعزیہ اٹھا رہا ہے تو اٹھائے، ہمیں اس سے کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن ان کا تعزیہ اٹھانا انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس لیے نہیں پہنچائے گا کہ ماں کے قاتل کو خلیفۃ المسلمین سمجھے. اب تعزیہ کا پوری کربلا بھی اگر سر پہ اٹھا لے تب بھی امام حسین خوش نہیں ہونے والے ہیں. خوش اسی کی عزاداری سے ہوں گے کہ جو بی بی زہرا کو مانے گا اور بی بی زہرا کے قاتلوں پر لعنت کرے گا. ایک صلوات بھیجیے گا. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ کہ ہم سب کی اس عید سعید کو قبول فرما اور ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہمارے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. کرونا کی وبا کو جلد سے جلد ختم فرما. پروردگارہ اس وبا سے جملہ مومنین مومنہ شیعان حیدر کرار حسین مظلوم کے ماتمدار حضرات کی حفاظت فرما. جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عنایت فرما. اور جس طرح سے ہر سال جلوس ایام اعضاء میں برآمد ہوتے تھے، مجالس ہوتی تھی، پروردگارہ انشاءاللہ اس سال بھی اسی طرح سے ہوں. اور پروردگار تو قادر مطلق ہے، ہم لوگ مجبور ہیں لیکن تیرے اختیار میں سب کچھ ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے. میرے معبود اس کرونا وبا کی وجہ سے عزائے امام حسین پر کوئی اثر نہ پڑے اور ہم سب کی تمام محبتوں کو صحیح کو قبول فرما اور ہم سب کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرات میں اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے امام ولی علیہ السلام کی بارگاہ میں عید سعید عید مباہلہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب کی خدمت میں بھی عید سعید عید مباہلہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرات ایک گزارش ہے، امام کی خدمت میں 5 مرتبہ تو فتن درود بھیج دیجئے. محمد و آل وہ تحفہ آپ کی خدمت میں بھیجا جسے آپ نے ضرور قبول فرمایا. مولا ہم سب بھی آپ کی بارگاہ میں عیدی کے خاصدار ہیں. ہم سب کو وہ سب کچھ دے دیے جس کی ضرورت ہمیں دنیا اور آخرت میں پڑنے والی ہے. مولا آپ اپنی محبت دے دیجئے اور اپنے وفادار سپاہیوں میں ہم سب کا شمار فرمائیں. ایک اور بلند تر صلوات دیجئے. حضرات شورا اکرام ہیں، فضائل آل محمد سے مومنین کے قلوب کو منور فرما دیتے ہیں. حضرات محفل کا آغاز نثر کے ذریعے ہوا. یہ نظم کے سلسلے کا آغاز کرتا ہوں. بارگاہ جناب امیر میں ایک مطلع 2 شعر پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد شاعر آپ کے حوالے کہ باد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، باد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام. باد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام. کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے، کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے
سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام. وہی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام. یہ شعر پیش کر رہا ہوں بالخصوص. سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام. 100% وہ حج کے لیے جائے گا ضرور. 100% وہ حج کے لیے جائے گا ضرور. مسجد میں جو چراغ جلائے علی کے نام. 100% وہ حج کے لیے جائے گا ضرور. مسجد میں جو چراغ جلائے علی کے نام. میں مؤدبانہ گزارش کروں گا علی جناب ظفر بنارسی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت. تمام شعرائے اہل بیت کی جانب سے ایک مطلب اور ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ در علی کا سند یافتہ فقیر ہوں میں. در علی کا سند یافتہ فقیر ہوں میں. میری نظیر نہ ڈھونڈو کہ بے نظیر ہوں میں. در علی کا سند یافتہ فقیر ہوں میں. میری نظیر نہ ڈھونڈو کہ بے نظیر ہوں میں. تو میرا دل الفت حیدر کی راجدھانی ہے. میرا دل الفت حیدر کی راجدھانی ہے. مجھے غریب نہ سمجھو بہت امیر ہوں میں. میرا دل الفت حیدر کی راجدھانی ہے. مجھے غریب نہ سمجھو بہت امیر ہوں میں. نعرے صلوات پڑھنا. ایک بار اور نعرے صلوات پیش کرتا ہوں کہ میں بھلا کیوں دھوس کھاؤں. ملاحظہ فرمائے کہ میں بھلا کیوں دھوس کھاؤں دولت و جاگیر سے. میں بھلا کیوں دھوس کھاؤں دولت و جاگیر سے. دل میرا سرشار ہے جب الفت شبیر سے. میں بھلا کیوں دھوس کھاؤں دولت و جاگیر سے. دل میرا سرشار ہے جب الفت شبیر سے. تو ماں نے بچپن میں پلایا الفت حیدر کا شیر. ماں نے بچپن میں پلایا الفت حیدر کا شیر. مدحت مولا کا تحفہ مل گیا تقدیر سے. ماں نے بچپن میں پلایا الفت حیدر کا شیر. مدحت مولا کا تحفہ مل گیا تقدیر سے. تو منتظر ہوں منتظر کا ہم کو اس سے کیا غرض. منتظر ہوں منتظر کا ہم کو اس سے کیا غرض. ناظم محفل بلائے جلد یا تاخیر سے. منتظر ہوں منتظر کا منتظر ہوں منتظر کا ہم کو اس سے کیا غرض. ناظم محفل بلائے جلد یا تاخیر سے. تو ان کی چوکھٹ پر جھکا جو سر وہ اونچا ہو گیا. ان کی چوکھٹ پر جھکا جو سر وہ اونچا ہو گیا. یہ حقیقت پوچھ لو چاہے دبیر و میر سے. ان کی چوکھٹ پر جھکا جو سر وہ اونچا ہو گیا. یہ حقیقت پوچھ لو چاہے دبیر و میر سے. شعر ملاحظہ فرمائیں دانش بھائی کہ چاہتے ہو گر کورونا وائرس سے ہو نجات. چاہتے ہو گر کورونا وائرس سے ہو نجات. دشمن حیدر کو مارو لعنتوں کے تیر سے. چاہتے ہو گر کورونا وائرس سے ہو نجات. دشمن حیدر کو مارو لعنتوں کے تیر سے. تو لکھنؤ میں کون ہم کو جانتا تھا اے ظفر. لکھنؤ میں کون ہم کو جانتا تھا اے ظفر. بن گئی پہچان میری مدحت شبیر سے. لکھنؤ میں کون ہم کو جانتا تھا اے ظفر. بن گئی پہچان میری مدحت شبیر سے. یہ تھے علی جناب ظفر بنارسی صاحب جو بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. آئیے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا خطیب و شاعر اہل بیت علی جناب محمد دانش صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. ایک نعرے حیدری ایک نعرے سلوات.
بھی مسئلہ ہے اگر حیات میں کوئی مسئلہ ہے کوئی بھی مسئلہ آئے کہیں نہ جائے فقط شہر کربلا آئے اگر حیات میں کوئی بھی مسئلہ آئے کہیں نہ جائے فقط شہر کربلا آئے دو مصرے نسبت سے کہ کہیں نہ جائے فقط شہر کربلا آئے اور مباہلے میں بچانے خدا کی وحدت کو مباہلے میں بچانے خدا کی وحدت کو رسول لے کے صداقت کا قافلہ آئے مباہلے میں بچانے خدا کی وحدت کو رسول لے کے صداقت کا قافلہ آئے رسول لے کے صداقت کا قافلہ آئے ایک مطلب وہ شعر حاضر کر رہا ہوں ایک سلوات دیتے ہیں جس کو بھی مولائے قمبر سے محبت ہو گئی جس کو بھی مولائے قمبر سے محبت ہو گئی ایسے انسان کے لیے دنیا ہی جنت ہو گئی جس کو بھی مولائے قمبر سے محبت ہو گئی ایسے انسان کے لیے دنیا ہی جنت ہو گئی جب صدا خیر العمل کی دی وہاں سلمان نے خوش ہوئے مرسل کے تکمیل رسالت ہو گئی جب صدا خیر العمل کی دی وہاں سلمان نے خوش ہوئے مرسل کہ تکمیل رسالت ہو گئی شعر پیش کر رہا ہوں نیر بھائی بھائی کہ خوش ہوئے مرسل کے تکمیل رسالت ہو گئی جعفر عباس بھائی شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہر عمل کے بعد میں روتا رہا شبیر کو ہر عمل کے بعد میں روتا رہا شبیر کو اس طرح مقبول میری ہر عبادت ہو گئی ہر عمل کے بعد میں روتا رہا شبیر کو اس طرح مقبول میری ہر عبادت ہو گئی اس طرح مقبول میری ہر عبادت ہو گئی آخر میں ایک مطلب جو لوگ ہاتھوں میں تیرا نشان رکھتے ہیں جو لوگ ہاتھوں میں تیرا نشان رکھتے ہیں وہی تو زیر قدم آسمان رکھتے ہیں جو لوگ ہاتھوں میں تیرا نشان رکھتے ہیں وہی تو زیر قدم آسمان رکھتے ہیں شعر پیش کر رہا ہوں کہ نبی کی سیرت و صورت کا جو پیمبر ہے نبی کی سیرت و صورت کا جو پیمبر ہے حسین ایسا ہی ایک نوجوان رکھتے ہیں نبی کی سیرت و صورت کا جو پیمبر ہے حسین ایسا ہی ایک نوجوان رکھتے ہیں اب حالات حاضرہ آپ کے پیش نظر ہے اگر شعر پرانا ہے اگر حالات پر مبنی ہے ملاحظہ فرما لیں کہ حسین ایسا ہی ایک نوجوان رکھتے ہیں گھروں کو چھوڑ کے وہ آ گئے ہیں محفل میں گھروں کو چھوڑ کے وہ آ گئے ہیں محفل میں جو لوگ خلد میں اپنا مکان رکھتے ہیں گھروں کو چھوڑ کے وہ آ گئے ہیں محفل میں جو لوگ خلد میں اپنا مکان رکھتے ہیں جو لوگ خلد میں اپنا مکان رکھتے ہیں ہزار بار تصور گیا ہے کرب و بلا شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہزار بار تصور گیا ہے کرب و بلا ہزار بار تصور گیا ہے کرب و بلا کہ ہم فرشتوں سے اونچی اڑان رکھتے ہیں ہزار بار تصور گیا ہے کرب و بلا کہ ہم فرشتوں سے اونچی اڑان رکھتے ہیں ہزار بار تصور گیا ہے کرب و بلا کہ ہم فرشتوں سے اونچی اڑان رکھتے ہیں قسم خدا کی درے اہل بیت کے نوکر کہیں بھی جائیں الگ اپنی شان رکھتے ہیں قسم خدا کی درے اہل بیت کے نوکر کہیں بھی جائیں الگ اپنی شان یہ تھے خطیب و شاعر اہل بیت عالی جناب مولانا سید محمد دانش صاحب اللہ جو بارگاہ مولا قدیر میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے آئیے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا شاعر اہل بیت عالی جناب حسن عابد صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اللہم صلی اللہ محمد محمد ایک نعرے حیدری ایک نعرے سلوات سماعت
इरशाद आली। कर दिया साबित ये अहले बैत ने कुरान से, कर दिया साबित ये अहले बैत ने कुरान से, झूठों पर लानत हमेशा होती है मैदान से, और वो ज़मी भी आसमानों का मुक़द्दर हो गई, जिस ज़मी पर पंजतन आए निराली शान से, जिस ज़मी पर पंजतन आए निराली शान से। एक सलवात भेज दे मोहम्मद नारे हैदरी, नारे सलाम। ये भी खता समाज फरमा दें कि जिसको चाहा हमेशा, था जिसको चाहा हमेशा, वो मौलवी भी नहीं, था जिसको चाहा हमेशा, वो मौलवी भी नहीं, मेरी लहद में अली के सिवा कोई भी नहीं, मेरी लहद में अली के सिवा कोई भी नहीं, था जिसको चाहा हमेशा, वो मौलवी भी नहीं, मेरी लहद में अली के सिवा कोई भी नहीं, और जिसे वो बज़्म नबी का गुलाब कहते हैं, जिसे वो बज़्म नबी का गुलाब कहते हैं, वो असले गुल तो बहुत दूर मसनवी भी नहीं, वो असले गुल तो बहुत दूर मसनवी भी नहीं, वो असले गुल तो बहुत दूर मसनवी भी नहीं। एक और सलवात भेजे क्या वाले चंद शेर फरमाने आदम की हर दुआ का वसीला गदीर है, आदम की हर दुआ का वसीला गदीर है, यानी कबूलियत का ज़रिया गदीर है, यानी कबूलियत का ज़रिया गदीर है। और शेर देखें कि जिसको खलील कहती है ये सारी कायनात, जिसको खलील कहती है ये सारी कायनात, उसके खलील होने का दावा गदीर है, उसके खलील होने का दावा गदीर है। और शेर देखें कि मौजें तमाम कहती हैं दरियाए नील की, मौजें तमाम कहती हैं दरियाए नील की, मूसा की कामयाबी का रास्ता गदीर है, मूसा की कामयाबी का रास्ता गदीर है। और हिकमत नुमा ये मोजिज़ा कितना है मुनफरिद, हिकमत नुमा ये मोजिज़ा कितना है मुनफरिद, ईसा भी कह रहे हैं मसीहा गदीर है, ईसा भी कह रहे हैं मसीहा गदीर है। और हर एक नबी ने जिसको पढ़ा एहतराम से, हर एक नबी ने जिसको पढ़ा एहतराम से, सूरों की सूरतों में वो सूरा गदीर है, सूरों की सूरतों में वो सूरा गदीर है, सूरों की सूरतों में वो सूरा गदीर है। देखें कि अहले विला को बहरे तवल्ला गदीर है, अहले विला को बहरे तवल्ला गदीर है, जो मुनहरिफ है इन पर तबर्रा गदीर है, जो मुनहरिफ है उन पर तबर्रा गदीर है। और अनवार कायनात में कुरान की कसम, अनवार कायनात में कुरान की कसम, कौनैन में जो फैला वो नुक्ता गदीर है, कौनैन में जो फैला वो नुक्ता गदीर है। और आबिद है उनसे शाह सरबात भेजे मोहम्मद वाले, आबिद है उनसे शाद बहुत फ़िक़्ह जाफ़री, आबिद है उनसे शाद बहुत फ़िक़्ह जाफ़री, जिनके अमल के साथ अक़ीदा गदीर है, जिनके अमल के साथ अक़ीदा गदीर है। एक और सलावत
ایک مطلع اور ایک شعر مباہلہ کے عنوان سے، کیونکہ یہ محفل روزہ غدیر ہوتی تھی، شب غدیر، اور اس سال آج روزہ مباہلہ ہوتی ہے، ایک مطلع اور ایک شعر پیش کرتا ہوں مباہلہ۔ ہے پنج تن سے نسبتیں عید مباہلہ، ہے پنج تن سے نسبتیں عید مباہلہ، لازم ہے ہم مدحت عید مباہلہ، لازم ہے ہم مدحت عید مباہلہ۔ شعر پیش کرو آزاد۔ لازم ہے ہم مدحت عید مباہلہ، او منہ پھیر کر گئے تھے جو عید غدیر سے، منہ پھیر کر گئے تھے جو عید غدیر سے، ڈھونڈے گی ان کو لعنت عید مباہلہ، منہ پھیر کر گئے تھے جو عید غدیر سے، ڈھونڈے گی ان کو لعنت عید مباہلہ۔ آخر کلام میں 2 مطلع اور 3 شعر پیش کرتا ہوں غدیر کے عنوان سے، آخر کلام میں بالخصوص طور پر۔ ایسی ہوائے عشق چلی ہے غدیر میں، ایسی ہوائے عشق چلی ہے غدیر میں، مولائیوں کی عمر بڑھی ہے غدیر میں، مولائیوں کی عمر بڑھی ہے غدیر میں۔ یہ بھی مطلب توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں حضرات۔ مولائیوں کی عمر بڑھی ہے غدیر میں، عشق علی کی شمع جلی ہے غدیر میں، عشق علی کی شمع جلی ہے غدیر میں، کچھ پتھروں میں آگ لگی ہے غدیر میں، کچھ پتھروں میں آگ لگی ہے غدیر میں، قرآن ہمارے دل میں اترتا چلا گیا، قرآن ہمارے دل میں اترتا چلا گیا، ایسی کتاب ہم نے پڑھی ہے غدیر میں، ایسی کتاب ہم نے پڑھی ہے غدیر میں۔ صرف 2 شعر ہیں، 2 شعر کی زحمت ہے، لیکن بالخصوص توجہ چاہتا ہوں۔ ایسی کتاب ہم نے
پڑھی ہے غدیر میں. جعفر بھائی شعر دیکھیے گا ارشاد علی. کہ دین خدا کو مل گئی تکمیل کی سند. دین خدا کو مل گئی تکمیل کی سند. پوری اذاں بلال نے دی ہے غدیر میں. پوری اذاں بلال نے دی ہے غدیر میں. آخری شعر اور جہمت تمام. پوری اذاں بلال نے دی ہے غدیر میں. کچھ حاجیوں کے خون کا دوران رک گیا. کچھ حاجیوں کے خون کا دوران رک گیا. کیا دوپہر میں برف گری ہے غدیر میں. کیا دوپہر میں برف. کچھ حاجیوں کے خون کا دوران رک گیا. کیا دوپہر میں برف گری ہے غدیر میں. او گلریز کون مجھ سے بڑا خوش نصیب ہے. گلریز کون مجھ سے بڑا خوش نصیب ہے. قسمت میری علی نے لکھی ہے غدیر میں. قسمت میری. میں مؤدبانہ گزارش کروں گا شاعر اہل بیت علی جناب حسن فراز صاحب کی خدمت میں وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا غزیر میں اپنا منظور کرا دیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ پنجتن ہیں ان کی صداقت کا آئینہ. یہ پنجتن ہیں ان کی صداقت ان کی صداقت کا آئینہ. شفاف ہے بصورت عید مباہلہ. واہ. یہ پنجتن ہے ان کی صداقت کا آئینہ. شفاف ہے. شفاف ہے بصورت عید مباہلہ. جھوٹوں کا کوئی خوف نہیں ہے حسن فراز. ہوگی بیان عظمت عید مباہلہ. جھوٹوں کا کوئی خوف نہیں ہے حسن فراز. ہوگی بیان عظمت عید مباہلہ. فرما لیں کہ مغلوب جھوٹے ہو گئے سچوں کے سامنے. مغلوب جھوٹے ہو گئے سچوں کے سامنے. ایک ایسا انقلاب ہے عید مباہلہ. مغلوب جھوٹے ہو گئے سچوں کے سامنے. ایک ایسا انقلاب ہے عید مباہلہ. یہ پنجتن کی فتح کا دن ہے حسن فراز. یہ پنجتن کی فتح کا دن ہے حسن فراز. اور جھوٹوں پر ایک عذاب ہے عید مباہلہ. یہ پنجتن کی فتح کا دن ہے حسن فراز. جھوٹوں پر ایک عذاب ہے عید مباہلہ. ایک درود بھیج دیں محمد. صل على محمد وعلى محمد. چند شعر اور غدیر سے متعلق.
हूँ कि ये दस्ते हक पा जो बंदा दिखाई देता है, दस्ते हक का ये दस्ते हक पा जो बंदा दिखाई देता है, वही खुदा का चहीता दिखाई देता है। ये दस्ते हक पर जो बंदा दिखाई देता है, वही खुदा का चहीता दिखाई देता है। ये जो गदीरी उजाला दिखाई देता है, ये जो गदीरी उजाला दिखाई देता है, इसी में चेहरा खुदा का दिखाई देता है। ये जो गदीरी उजाला दिखाई देता है, इसी में चेहरा खुदा का दिखाई देता है। और खुदा का हुक्म जो सरदारे अंबिया न सुनाए, खुदा का हुक्म जो सरदारे अंबिया न सुनाए, गदीर में उन्हें खतरा दिखाई देता है। खुदा का हुक्म जो सरदारे अंबिया न सुनाए, गदीर में उन्हें खतरा दिखाई देता है। ये शेर खास तौर से अर्ज कर रहा हूँ, मुलादा फरमाइएगा, इजाज़त भाई अर्ज कर रहा हूँ, मुलादा फरमाइएगा कि गदीर में उन्हें खतरा दिखाई देता है। अजीम इतनी है तनवीर आयते बल्लिग, मुलादा फरमाइए। ये अजीम इतनी है, अजीम इतनी है तनवीर आयते बल्लिग कि उसमें पूरा सहीफा दिखाई देता है। अजीम इतनी है तनवीर आयते बल्लिग कि जिसमें पूरा सहीफा दिखाई देता है, कि जिसमें पूरा सहीफा दिखाई देता है। बचा ली अपनी रिसालत रसूल आज़म ने, बचा ली अपनी रिसालत रसूल आज़म ने, अब उनके हाथों पर मौला दिखाई देता है। बचा ली अपनी रिसालत रसूल आज़म ने, अब उनके हाथों पर मौला दिखाई देता है, अब उनके हाथों पर मौला दिखाई देता है। मुलादा फरमाया अर्ज़ कर रहा हूँ कि हजारों आँखों से अफजल वो आँख है कि जिसे, हजारों आँखों से अफजल वो आँख है कि जिसे हजारों आँखों से अफजल वो आँख है कि जिसे गदीर खुम का सवेरा दिखाई देता है। हजारों आँखों से अफजल वो आँख है कि जिसे गदीर खुम का सवेरा दिखाई देता है। मुलादा फरमाए ये भी शेर, गदीर खुम का सवेरा दिखाई देता है। नाज़िम मुक़द्दस शेर अर्ज़ कर रहा हूँ कि गदीर खुम की कड़ी धूप में भी बूज़र को, गदीर खुम की कड़ी धूप में भी बूज़र को अली के इश्क का साया दिखाई देता है। बहुत अच्छा है। तो बाबा से बुलंद नारे सलाम। गदीर खुम की कड़ी धूप में भी मीसम को, गदीर खुम की कड़ी धूप में भी मीसम को अली के इश्क का साया दिखाई देता है, अली के इश्क का साया दिखाई देता है। और मक्ता पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाएं कि हसन फराज है कुर्बान उसके कदमों पर, हसन फराज है कुर्बान उसके कदमों पर, रसूल हक का जो प्यारा दिखाई देता है। हसन फराज है कुर्बान, हसन फराज है कुर्बान उसके कदमों पर, रसूल हक का जो प्यारा दिखाई। ये थे मोहतरम जनाब हसन फराज साहब जो बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। आइए मैं बिला तमीज़ गुज़ारिश करूँगा अली जनाब मजीदी साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएं, बारगाह मौला गदीर में मंजूम खराज अक़ीदत। जवाबा पंजतने पाक की हो मधुसना, ये मेरी धड़कनें जब तक है किरदार चले। जवाबा पंजतने पाक की हो मधुसना,
یہ میری دھڑکنیں جب تک ہے کردگار چلیں، یہ حکم دے دیں تو رک جائے کائنات کی نبض، اگر اشارہ یہ کر دیں تو کوسار چلے، یہ حکم دے دیں تو رک جائے کائنات کی نبض، اگر اشارہ یہ کر دیں تو کوسار چلے۔ علماء کے دانائی کا ثبوت نصارہ نے دے دیا، دانائی کا ثبوت نصارہ نے دے دیا، واپس چلے گئے تھے ہلاکت سے بچ گئے۔ دانائی کا ثبوت نصارہ نے دے دیا، واپس چلے گئے تھے ہلاکت سے بچ گئے، آئے تھے پنجتن سے برائے مباہلہ، لیکن مباہلے کی وہ زحمت سے بچ گئے۔ دانائی کا ثبوت نصارہ نے دے دیا، واپس چلے گئے تھے ہلاکت سے بچ گئے، آئے تھے پنجتن سے برائے مباہلہ، لیکن مباہلے کی وہ زحمت سے بچ گئے، یعنی حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر پڑھنے لگے قصیدہ تو لعنت سے بچ گئے۔ یعنی حسن آئے تھے پنجتن سے برائے مباہلہ، لیکن مباہلے کی وہ زحمت سے بچ گئے، یعنی حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر پڑھنے لگے قصیدہ تو لعنت سے بچ گئے، یعنی حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر پڑھنے لگے قصیدہ تو لعنت سے بچ گئے۔ اللہ مانگے جس کے صدقے میں ہوئی تخلیق ساری کائنات، جس کے صدقے میں ہوئی تخلیق ساری کائنات، خم میں مولا وہ سرے دستے پیمبر بن گیا۔ جس کے صدقے میں ہوئی تخلیق ساری کائنات، خم میں مولا وہ سرے دستے پیمبر بن گیا۔ اور اب منافق اونٹ لے کر ہوں تو ہوں کیسے فرار، حکم مرسل سے کجاووں کا تو ممبر بن گیا۔ اب منافق اونٹ لے کر ہوں تو ہوں کیسے فرار، اب منافق اونٹ لے کر ہوں تو ہوں کیسے فرار، حکم مرسل سے کجاووں کا تو ممبر بن گیا، حکم مرسل سے کجاووں کا تو ممبر بن گیا۔ یہ ختم ہے کہ گیت گاتی ہے وہ سقیفہ کے، گیت گاتی ہے وہ سقیفہ کے، قوم جو زر خرید ہوتی ہے۔ واہ واہ، گیت گاتی ہے وہ سقیفہ کے، قوم جو زر خرید ہوتی ہے، اور آتا ہے جب بھی روز عید غدیر، ساری عیدوں کی عید ہوتی ہے۔ آتا ہے جب بھی روز عید غدیر، ساری عیدوں کی عید ہوتی ہے، آتا ہے جب بھی روز عید غدیر، ساری عیدوں کی عید ہوتی ہے۔ اب فرمائے کہ روشن کیا ہے ہم پر ولایت کا مرتبہ، اور راہ مستقیم دکھائی ہے آپ نے، روشن کیا ہے ہم پر ولایت کا مرتبہ، اور راہ مستقیم دکھائی ہے آپ نے، اور سب سے بڑے نبی ہوں محمد نہ آپ کیوں، سب سے بڑی خبر جو سنائی ہے آپ نے، سب سے بڑے نبی ہوں محمد نہ آپ کیوں، سب سے بڑی خبر جو سنائی ہے آپ نے، اور سب سے بڑی خبر کی خبر دینے کے لیے سب شکر اپنے پاس ہے ممبر غدیر کا، سب سے بڑی خبر کی خبر دینے کے لیے سب شکر اپنے پاس ہے ممبر غدیر کا۔ ماں حیرت ہے تم کو دیکھ کے اچھا نہیں لگا، ہم کو تو سن کے بھاتا ہے منظر غدیر کا۔ حیرت ہے تم کو دیکھ کے اچھا نہیں لگا، حیرت ہے تم کو دیکھ کے اچھا نہیں لگا، ہم کو تو سن کے بھاتا ہے منظر غدیر کا۔ حیرت ہے تم کو دیکھ کے اچھا نہیں لگا، ہم کو تو سن کے بھاتا ہے منظر غدیر کا۔ یہ آخری ختم مانے کے دیار شاہ نجف کا فقیر کہتے ہیں، ہمیں غلام جناب امیر کہتے ہیں، دیار شاہ نجف کا فقیر کہتے ہیں، ہمیں غلام جناب امیر کہتے ہیں، اور تمہاری عید مبارک تمہیں مسلمانوں، ہم اپنی عید کو عید غدیر کہتے ہیں۔ تمہاری عید مبارک تمہیں مسلمانوں، ہم اپنی عید کو عید غدیر۔ یہ تھے علی جناب نیت ملیحی صاحب جو بارگاہ مولانا منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آئیے میں التمس و گزارش کروں گا مقطع محفل علی جناب اعجاز ظہری صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور بارگاہ مولا قدیر میں منظوم خراج نعرہ تلوار، نعرہ حیدری، نعرہ
ماشاء مبالغ کے سکتے ہیں غریب کے نکلے ہیں پنجتن جو یہ بہرے مباہلا نکلے ہیں پنجتن جو یہ بہرے مباہلا آبادنی کے دم سے ہے شہر مباہلا آباد اور کے مقابلے سے نصارا نہیں اگر حق کے مقابلے سے نصارا نہیں اگر کر دیتا ختم ان کو یہ قہر مباہلا کر دیتا ختم ان کو یہ قہر مباہلا اور دیں ساتھ صادقین کا کس طرح ایسے لوگ دیں ساتھ صادقین کا کس طرح ایسے لوگ پھیلا ہے جن کے جسموں میں زہر مباہلا دیں ساتھ صادقین کا کس طرح ایسے لوگ پھیلا ہے جن کے جسموں میں زہر مباہلا ہم لوگ کاذبوں کی کثافت سے دور ہیں ہم لوگ کاذبوں کی کثافت سے دور ہیں ہم سب کو صاف رکھتی ہے نہر مباہلا ہم لوگ کاذبوں کی کثافت سے دور ہیں ہم سب کو صاف رکھتی ہے نہر مباہلا ہونا شریک جشن عبادت میں ہے شمار بہر غدیر ہو کے ہو بہر مباہلا ہونا شریک جشن عبادت میں ہے شمار بہر غدیر ہو کے ہو بہر مباہلا اور مرسل علی و فاطمہ سبتین زندہ باد مرسل علی و فاطمہ سبتین زندہ باد بے جنگ فتح کر لیا شہر مرسل علی و فاطمہ سبتین زندہ باد بے جنگ فتح کر لیا شہر مباہلا پرانے یاد آ گئے کہ جو انبیاء کے لیے دستگیر بن کے چلا جو انبیاء کے لیے دستگیر بن کے چلا غدیر سے وہ نبی کا وزیر بن کے چلا غدیر سے وہ نبی کا وزیر بن کے چلا اور شرف یہ ہے در زہرا سے بھیک لینے کو شرف یہ ہے در زہرا سے بھیک لینے کو ملک فلک سے یتیم و اسیر بن کے چلا شرف یہ ہے در زہرا سے بھیک لینے کو ملک فلک سے یتیم و اسیر بن کے چلا اور پہنچ گیا جو نجف تک تو ہم نے یہ دیکھا پہنچ گیا جو نجف تک تو ہم نے یہ دیکھا فقیر بن کے گیا اور امیر بن کے چلا پہنچ گیا جو نجف تک تو ہم نے یہ دیکھا فقیر بن کے گیا اور امیر بن کے چلا اور جو ان کے سامنے آیا غرور علم کے ساتھ جو ان کے سامنے آیا غرور علم کے ساتھ وہ کوئی بھی ہو ذلیل و حقیر بن کے چلا جو ان کے سامنے آیا غرور علم کے ساتھ وہ
وہ کوئی بھی ہو ذلیل و حقیر بن کے چلا کہ مولانا میں رضی کرو کہ علی کا ذکر محبوں کے دل کا چین ہوا، علی کا ذکر محبوں کے دل کا چین ہوا، منافقین کے سینوں پر تیر بن کے چلا، علی کا ذکر محبوں کے دل کا چین ہوا، منافقین کے سینوں پر تیر بن کے چلا، اور زبان سے کہا بخن مگر منافق تو، زبان سے کہا بخن مگر منافق تو، غدیر ہی سے حریف غدیر بن کے چلا، زبان سے کہا بخن مگر منافق تو، غدیر ہی سے حریف غدیر بن کے چلا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔